بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ پنجاب کے 20 اضلاع میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ وہ الیکشن ہے جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان دوسری جماعتوں کے ساتھ جا ملے اور ان کو ہمارے الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی طرف سے ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان کا بھی ایک حلقہ ہے جس میں 17 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے ڈیرہ غازی خان کے اس حلقے 288 کے بارے میں کچھ آگاہی دوں، اور چونکہ الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو ایک اور رپورٹ بھی آپ کو پیش کروں گا کہ اس وقت کیا صورتحال، لیکن سردست آپ اس وقت کی جو صورتحال ہے میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ میرے اس پروگرام دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیں آپ کو حلقہ 288 پی پی جو ڈیرہ غازی خان کا حلقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ سامعین کرام، ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو 20 حلقے جس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، اس میں ایک حلقہ 288 بھی ہے جو جس میں وہاں کے جو امیدوار تھے، منتخب رکن تھے، وہ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے اور وہ دوسری مخالف جماعتوں کی صفوں میں شامل ہوئے اور ان کے پاس جا کے بیٹھے، اور پھر وہ مقدمہ چلا اور مقدمے کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ 288 حلقہ ڈیرہ غازی خان سے بالکل ملحق، بلکہ کچھ اس کی یونین کونسلز ہیں جو شہر کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس میں سردار محسن عطا کھوسہ نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کو چند ایسی وجوہات کی بنا پہ ان کو وہ ٹکٹ واپس کرنا پڑا، اور پھر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ اسی طرح اسی کا جو حلقہ دوسرا قومی اسمبلی کا ہے، وہاں بھی سردار امجد فاروق کھوسہ نے انہوں نے بھی اپنا ٹکٹ واپس کیا نون لیگ کا، اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور اس کے بعد یہ دونوں ہی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا تحریک انصاف کے ساتھ 3.5 سال تک معاملات چلتے رہے۔ انہوں نے کام بھی کیے علاقے میں، یقیناً پیسے بھی لیے ہوں گے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیے ہوں گے، لیکن کوئی زیادہ لوگوں کی رائے کے مطابق اتنے کام بھی وہاں پہ نہیں ہوئے۔ اس 2018 کے الیکشن میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مختلف امیدوار تھے، جس میں شیر کے نشان پہ یہ خود صاحب جو تھے سردار محسن عطا کھوسہ، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ اسی طرح دوسری جماعتوں کے بھی لوگ تھے جو اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعیت علماء اسلام کا بھی تھا، اس لیے اس کا پی پی کا امیدوار بھی تھا، تحریک لبیک کے بھی امیدوار تھے، لیکن الیکشن کے نتائج کے مطابق سردار سیف الدین کھوسہ جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور ان کے اسی قومی اسمبلی حلقے میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سردار امجد فاروق کھوسہ الیکشن لڑ رہے تھے آزاد حیثیت سے، تو سردار ذوالفقار کھوسہ نے قومی اسمبلی پہ الیکشن لڑا، اور سردار سیف الدین خان کھوسہ جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے الیکشن لڑا اور دونوں ہار گئے۔ سردار سیف الدین کھوسہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ تقریباً 7-8 ہزار ووٹوں سے ہارے، لیکن ان کے والد محترم سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ وہ پہلے جیت گئے، اس کے بعد پھر وہ ہار گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ناانصافی ہوئی اور وہ الیکشن میں ان کو ہرا دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا سردار امجد فاروق کھوسہ، وہ تقریباً 200 ووٹوں سے ان کو کامیاب ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اب آپ اگر دیکھیں تو یہ رشتہ داری میں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، سردار محسن عطا کھوسہ ہو، سردار جو ہمارے وہاں کے ایم این اے ہیں وہ ہو گئے، سردار ذوالفقار کھوسہ ہو گئے، یہ سارے ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور آپس میں کزن ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب ڈی سیٹ ہوئے تو
اب ضمنی الیکشن ہونے تھے. ضمنی الیکشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ضمنی الیکشن کے لیے سردار محسن عطا کھوسہ نے تو معذرت کر لی. انہوں نے اپنی پارٹی سے اور اپنے دوستوں سے، ان کو یہ یقیناً اس کی فکر تھی کہ میں نے بے وفائی کی پارٹی سے، اور پارٹی کے لوگ اور پارٹی کے کارکن اس پہ بہت ناراض ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی. اب اس کے بعد الیکشن تو بہرحال مسلم لیگ نے نون نے لڑنا تھا. تو سردار امجد فاروق کھوسہ جو وہاں سٹنگ ایم این اے ہے، ان کے بیٹے سردار عبدالقادر کھوسہ کو امیدوار بنایا گیا، جو اس وقت سردار عبدالقادر کھوسہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے، جو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے والد گرامی بھی سردار امجد فاروق کھوسہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف دیگر جماعتیں بھی ہیں. جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس وقت تک وہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آگے جا کے وہ اپنے امیدوار کو بٹھا دیں اور وہ کہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کریں گے. تو پچھلے 2018 کے الیکشن کی طرح اس دفعہ بھی تحریک لبیک کے امیدوار بھی میدان میں ہیں، اور سردار سیف الدین کھوسہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ سارے اور تمام لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں. اگرچہ سارے آپس میں یہ تو ہے تو رشتہ دار، ایک دادے کی اولاد ہے، ایک خاندان ہے، تاہم الیکشن میں یہ لوگ اپنے نیک نیتی سے الیکشن لڑتے ہیں. چونکہ ان کی بقا کا معاملہ ہوتا ہے، سیاسی بقا کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے الیکشن لڑنا. تو اس وقت سردار سیف الدین خان کی یہ بدقسمتی کہ ان کے والد گرامی سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ بیمار ہیں. وہ شاید اس میں شاید حصہ لیتے اور اس میں اپنے بیٹے کی حمایت کے لیے وہ آتے، میدان میں آتے، جلسے جلوسوں میں آتے، اور ان کی جو کمپیننگ ہے وہ بھی اس میں حصہ لیتے. لیکن اس وقت وہ شدید تکلیف میں ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی اپنا کام کر رہی ہے، تحریک لبیک بھی اپنا کام کر رہی ہے. اس میں ایک جو اہم بات آپ کو بتانے والی تھی کہ کارکنوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا رہا کہ اس دفعہ سرداروں کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے اور ان کو ٹکٹ بھی نہ دیا جائے. وہاں کے ایک مقامی جو کارکن ہیں اور کھوسہ برادری کے ہی ہیں، وہ کھلول ایک جو کھوسہ قوم کی ایک سب کاسٹ ہے، اس کا وہ انتہائی اہم اور الیکشن لڑنے کے قابل بھی تھا، اور اس کی کارکنوں میں بھی ایک مقبولیت ہے. اس نے بھی جا کے عمران خان کو اپنا انٹرویو دیا، ان کو جا کے بتایا کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. لیکن فیصلہ سردار سیف الدین خان کے حق میں ہوا، جس کا لوگوں کو رنج بھی ہے، دکھ بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر عام سطح کا آدمی الیکشن میں لڑتا تو وہ ہم بہتر طریقے سے شاید الیکشن لڑ لیتے اور الیکشن جیت بھی سکتے تھے. یہ کارکنوں کا خیال ہے کہ کیا وہ واقعی الیکشن جیت سکتا تھا یا نہیں جیت سکتا تھا. میں اس علاقے کی تھوڑی سی صورتحال آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً 10-12 یونین کونسلوں پہ مشتمل صوبائی حلقہ ہے، جو شاہ صدر الدین سے لے کے ڈیرہ غازی خان کے علاقے سمینہ اور صاحب جو دوسری ملحقہ یونین کونسل ہیں ان تک یہ حلقہ پہنچتا ہے. اور مغربی حصہ جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے کہ اس میں جو صوبائی حلقہ ہے اس میں لنڈ صاحب الیکشن لڑے تھے، وہ پہاڑی علاقہ شامل ہے اس میں، لیکن یہ میدانی علاقہ ہے. اور اس میں جو حصہ لے رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے وہ سردار سیف الدین خان کھوسہ ہے. کارکن اس پہ تھوڑا ناراض ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر کارکن کو ٹکٹ دی جاتی تو وہ یقیناً اس میں کامیاب ہو جاتے. اس قوم میں سردار ہی سردار ہیں ویسے تو، لیکن کھوسہ قوم سب سے زیادہ ہے، جو ان کی مختلف آگے سب کاسٹیں ہیں. کھوسہ برادری، کھوسہ قوم کے، اس کے علاوہ جلوار قوم ہے، اس کے علاوہ لشاری قوم ہے، اور باقی شاہ صدر الدین اور ارد گرد میں باقی دوسری قومیں بھی آباد ہیں جو اپنے طور پہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، اور وہ کسی بھی الیکشن میں کسی کے ساتھ شامل ہونے سے بہرحال ان کی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے.
تو علی محمد کلول کے جو ساتھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا تو اس کا ان کو رنج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سردار کو تو الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے۔ پھر جو چند باغی لوگ ہیں اس میں تحریک انصاف میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم تحریک لبیک کو دے دیں گے۔ اب تحریک لبیک کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، جو مسلک بریلوی جو ہیں ان کا ایک ووٹ بینک ہے، جس میں وہ ان کے بلبوتے پہ وہ الیکشن لڑے ہیں، پچھلی دفعہ بھی لڑے تھے اور اس دفعہ بھی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح جمعیت علماء اسلام کا بھی اپنا ایک اثر و رسوخ ہے، جو دیوبندی ووٹ ہیں وہ ان کو یقیناً اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے اور اچھا مقابلہ ہوگا، اچھا ایک جو مقابلہ ہے وہ لوگوں کو دیکھنے۔ لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ کوئی سردار کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ پی پی میں کھڑا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی میں کھڑا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں کھڑا ہو۔ تو ایک سوچ ہے، وہ ایک نقطہ نظر ہے وہاں کے لوگوں کا، تعلیم کی وجہ سے وہ اسی طرح ہی اپنے سردار ابن سردار ابن سردار ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے عمران خان نے لوگوں کو میں ایک اویئرنیس پیدا کی ہے، لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے کہ اس طرح نہیں۔ اب ہم نے سرداروں کو، اگرچہ ان کے پاس بھی سردار ہیں، لیکن اس نے ایک ایسا نعرہ دیا ہے کہ آزادی کا نعرہ، کہ ہم نے سرداروں سے بھی آزادی لینی ہے، ہم نے امریکہ سے بھی آزادی لینی ہے۔ اور پھر جو وہاں پہ ووٹر ہے وہ ناراض ہے، بہت ناراض ہے کہ ہم نے جن کو منتخب کر کے بھیجا قومی اسمبلی میں وہ بھی منحرف ہو گیا، سردار امجد فاروق کھوسا، اسی طرح محسن عطا کھوسا وہ بھی منحرف ہو گیا۔ یہ ایک سخت قسم کی وہاں ناراضگی پائی جاتی ہے، جس کا جو اثر ہے وہ الیکشن میں سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ پورے پنجاب میں پولیس گردی کے ذریعے اور ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ہر صورت میں جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں ان کے لیے اپنا کام دکھایا جائے۔ پولیس کو کہا جا رہا ہے، انتظامیہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مسلم لیگ نون اور شیر کے امیدوار کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ آپ ضرور کریں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، نتائج میں کچھ فرق آ سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو لوگوں سے پوچھا گیا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سردار امجد فاروق کھوسا نے بھی کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کے مسائل اسی طرح ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، یا باقی جو مسائل ہیں وہ اسی طرح ہے۔ نادرا کے یعنی کوئی دفتر قائم نہیں کیا جا سکا تاکہ لوگ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکیں۔ تو اب سردار عبد القادر کھوسا، اس کا والد، وہ تو مکمل طور پہ اس میں ایکٹیو ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن سردار سیف الدین کھوسا ہے، ان کے بھائی اور بھتیجے جو ایم پی ہیں، سردار محی الدین کھوسا صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ سردار ذوالفقار کھوسا صاحب بیمار ہیں۔ وہ کیا اگر صحت یاب ہوتے ہیں تو ابھی چونکہ مہینہ رہتا ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو لوگوں سے پتہ کیا ہے، جو وہاں کے حالات ہیں، جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ناراض لگتے ہیں کہ ہمارے ایک کارکن کو اگر الیکشن میں موقع دیا جاتا تو وہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن جو قائد ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے شاید اپنے طور پہ بہتر فیصلہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سردار کے مقابلے میں، سردار تو اس میں حصہ لے اور وہ مقابلہ بھی وہی سردار کر سکتا ہے۔ تو وہ سردار صاحب پچھلی دفعہ بھی ہار گئے تھے، اس دفعہ انہوں نے پھر نئے سرے سے وہ کام شروع کیا ہے۔ امید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور شاید چند ووٹوں سے، ہو سکتا ہے 2000 ووٹوں سے یا 3000 ووٹوں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس ہر صورت میں لوگوں کو، جو وہاں کے باثر لوگ ہیں، جو ووٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان پہ اثر و رسوخ اپنا استعمال کر رہی ہے۔ اور وہ غریب کیا اپنے اس پروگرام کے تحت کھڑے رہیں گے یا کل چھوڑ دیں گے، اس کا تو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن
جو اس کی مقبولیت ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت عروج پہ ہے، اس کا گراف بلند ہے، تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ سردار سیف الدین کھوسہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اب اس کے علاوہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جیسے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب ابھی تک حلقے میں نہیں آئے یا ان کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا، تو وہ بھی چند دنوں تک پتہ چل جائے گا کہ وہ آئیں گے اور اس حلقے میں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ظاہر کر کے، استعمال کر کے وہ سردار سیف الدین خان کے لیے کام کریں گے۔ اسی طرح جو شہادت لنڈ سے سردار جاوید اختر لنڈ ہے، وہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ سردار محسن عطا اور ان کے جو ایم این اے ہیں وہ اپنی شاید راہیں جدا کرنے والے ہیں پی ٹی آئی سے، اس وقت سردار جاوید اختر لنڈ کا بھی نام تھا، لیکن بعد میں وہ شاید ان کو احساس ہوا، وہ واپس آ گئے۔ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سردار جاوید اختر لنڈ، اس کے اوپر بھی خوب نظر رکھی جائے کہ کیا وہ نیک نیتی سے اور صحیح نیت سے، دل سے سردار سیف الدین خان کے ساتھ ہیں، یا ان کا کردار کیا مختلف تو نہیں ہے، اس پہ بھی نگاہ رکھی جائے گی اور لوگوں کو قریب سے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سیف الدین خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ نتائج تو بہرحال 17 جولائی کو سامنے آئیں گے اگر الیکشن ہوئے تو، اور اگر پولیس اور انتظامیہ نے زبردستی کی، وہاں پہ حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو پھر بلوچ ٹرائب ہے دونوں طرف سے، وہاں پہ اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اور حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ میں جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں، میں ان کے ووٹروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو اپنے جو قائد نے فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت گراف ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر اس حوالے کے اس جو ہمارا ضمنی انتخابات کا جو حلقہ ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ اور جمع کر کے پھر آپ کو پیش کروں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔